بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ظہیر کہاں ہے اس وقت؟ اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ظہیر کی موجودگی بھاولپور میں نظر آئی ہے۔ بھاولپور میں ظہیر موجود ہے اور وہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز سے ہی تابڑ توڑ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چھاپا، ایک کے بعد ایک چھاپا، اور یہ چھاپا جناب اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ظہیر کو گرفتار کر لیا جائے، دعا کو بازیاب کرا لیا جائے، دعا کو والدین کے حوالے نہیں بلکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے، لیکن ظہیر کو اپنی گرفتاری کنفرم سامنے نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے ایک کے بعد ایک چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کو پتا ہے آج نہیں تو کل مجھے گرفتاری یقینی ہے۔ لیکن جناب آپ نے کہاوت سنی ہوگی، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ بہت چالاک انسان ہے، اپنے تئیں یہ گروپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہم قانون کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہیں۔ ایسی ہی چالاکی، ایسی ہی ہیرا پھیری کا مظاہرہ ظہیر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ظہیر بھاولپور میں ہے، یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے جناب، اس کی وجہ یہ آپ سب جانتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے 14 تاریخ تک حفاظتی ضمانت ظہیر نے لے لی تھی۔ جو خاتون جج تھی انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جناب آپ کی ایف آئی آر 16 اپریل کو درج ہوئی ہے، آپ حفاظتی ضمانت اب لے رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں جناب آپ؟ اور اگر کر بھی رہے ہیں تو جناب آپ کو اس متعلقہ کورٹ میں جانا چاہیے جہاں پر آپ کا کیس چل رہا ہے۔ لیکن چلے انہوں نے گرانٹ کر دی تھی، انہوں نے بیل دے دی تھی اور اس شرط پر دی تھی کہ آپ کو راستے میں کوئی گرفتار نہیں کرے گا، آپ جائیے اور جس عدالت میں آپ کا کیس چل رہا ہے وہاں پر جا کے اپنی بیل اپلیکیشن دائر کیجیے اور آپ کو بیل مل جائے گی، اتنی سی بات تھی۔ اب 14 تاریخ سے پہلے ظہیر کی ذمہ داری تھی کہ وہ عدالت آتا، سٹی کورٹ آتا، وہاں پر آنے کے بعد اپنی بیل اپلیکیشن اپلائی کرتا اور اس کے بعد اس کو بیل مل جاتی، اور یہ ارادہ اس نے کر بھی لیا تھا۔ یہ بات میں آپ کو باوثوق طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جناب 13 تاریخ کو ایک ایسا ورڈکٹ نکل کر سامنے آیا ہے اس کیس میں، نکاح خواہ اور گواہ کے فیصلے، جو درخواست ضمانت کا انہوں نے دائر کی تھی درخواست، اس کا جو فیصلہ تفصیلی نکل کر سامنے آیا، اس میں جو ظہیر کے بارے میں بات نہیں تھی، تو یقین جانیے اس کو موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ گھر سے باہر نکل سکے۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کراچی آئے، کراچی آ کے اس ٹرائل کورٹ میں آ کے اپنی درخواست ضمانت دائر کرے۔ یہ عبوری ضمانت ہوتی ہے اس کی، اس سے پہلے اس کی حفاظتی ضمانت تھی۔ خیر 14 تاریخ کو بھی آ گئی اور 14 تاریخ کے بعد بھی سارا معاملہ نپٹ گیا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتاتا ہوں جناب کہ اس نے کیا چالاکی کی، یا اس نے کیا فیصلہ کیا، یا اس کو کیا رائے دی گئی، اور کس طرح سے اس نے عدالت کے معاملات کو گھمانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں salman.mrza پر، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو فالو کیجئے انسٹاگرام پر۔ آپ کے جو سوالات ہیں، جو سٹوری آپ چاہتے ہیں کہ میں کور کروں، میں اس پر بات کروں، اپنا تجزیہ دوں، میں چاہتا ہوں کہ جناب آپ وہاں پر مجھ سے رابطہ کریں تو میں ضرور رپلائی کروں گا، اس لیے میری درخواست ہے آپ میرے اس اکاؤنٹ کو فالو ضرور کیجئے گا۔ اب جناب ہوا کیا، 14 تاریخ تو گزر گئی۔ اب جب 14 تاریخ گزر گئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جناب اب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پر یہ بات پتہ چل سکتی تھی کہ جناب ظہیر کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر کو تالا لگایا، تالا لگانے کے بعد ہی سارے کے سارے فرار ہو گئے، جس میں ظہیر، شبیر، اس کی والدہ اور یہ دعا زہرا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جناب کراچی سے ٹیم چلی، انہوں نے پنجاب کی پولیس سے کولیبوریشن کی اور اس کے بعد ان دونوں نے مشترکہ چھاپے مارنا شروع کیے۔ 8 جگہوں پر انہوں نے پراپر چھاپے مارے ہیں، غالباً 8 سے بھی زیادہ جگہیں جن پر انہوں نے چھاپے مارے گئے، اور 8 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے حراست میں بھی لیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی چیز نکل کر سامنے آئی ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رابطہ کیا باقاعدہ کہ ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے نا اس میں توسیع کر دی جائے، لیکن وہاں پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو جواب ملا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھاولپور میں لاہور کی بینچ کے سامنے بھی اپنی اپلیکیشن دائر کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے کیونکہ مجھے کسی بھی وقت اریسٹ کیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، مجھے کراچی جانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے راستے میں کوئی مجھے گرفتار نہ کرے، تو میں آپ میرے لیے حفاظتی ضمانت کا انتظام کر دیجیے۔ اچھا وہاں پر جو جج تھے انہوں نے بھی وہی بات کی، ان کا بھی وہی سوال تھا، وہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ بھائی آپ کی 16 تاریخ کو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، 16 اپریل کو آپ کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، آپ ابھی تک کہاں ٹہل رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں؟ آپ کی 14 تاریخ کو حفاظتی ضمانت تھی اور حفاظتی ضمانت میں توسیع نہیں کی جاتی انٹل انلیس آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے، آپ کے گھر میں بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے، ایک ایسی انہونی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ ٹریول نہ کر سکیں، آپ عدالت میں سرنڈر نہ کر سکیں، اس سے پہلے آپ کی حفاظتی ضمانت میں توسیع نہیں کی جاتی۔ اب انہوں نے وہاں پر درخواست دائر کی، ان کے وکلا کو اور ان کو
ٹھیک ٹھاک ذلیل کیا گیا اور ان کی جو درخواست ضمانت تھی اس کو مسترد کیا جا رہا تھا۔ تو جناب یہ بات میڈیا میں نہ آئے، یہ بات پیپرز پر نہ آئے، اس وجہ سے انہوں نے حفاظتی ضمانت میں جو توسیع تھی اس کی جو درخواست تھی وہ واپس لے لی، انہوں نے اس کو واپس لے لیا۔ اب ایک خبر اور نکل کر سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ جناب جو مشورہ دیا گیا تھا کہ 20 تاریخ تک آپ نے روپوش رہنا ہے، آپ نے چھپے رہنا ہے، آپ نے نکل کر سامنے نہیں آنا ہے، اب یہ اطلاع نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں باوثوق ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ظہیر چھپ چھپا کے، نظریں بچا کے، پولیس سے چھپ کے، آگ مچولی ہوتی ہے نا جیسے پولیس اور چور کی، اس طرح سے اس نے کسی طریقے سے کراچی آنا ہے، کراچی آنے کے بعد عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے اور اپنی حفاظتی ضمانت رکھ دینی۔ عدالت میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو پولیس گرفتار نہیں کر پاتی انٹل انلیس اگر آپ کو عدالت نہ کہے پولیس کو کہ آپ اس کو فوراً گرفتار کر لیجیے، اس وقت تک آپ کو گرفتار ہرگز نہیں کیا جاتا۔ اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ جناب ابھی آپ عدالت کے اندر موجود ہیں، آپ نے پٹیشن دائر کیا، آپ کے وکلا دلائل دیں گے، سامنے والے کے وکلا دلائل دیں گے، اور 99% بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے، مفرور سے مفرور انسان ہوتا ہے نا، اس کی بھی درخواست ضمانت ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ عدالت بہت زیادہ لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہے، بہت زیادہ اس طرح مظاہرہ کرتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے ان کے بھی حقوق ہیں، وہ ملزم ہے جو بھی ہے، لیکن اس نے جتنا بڑا جرم کیا اس کے بھی حقوق ہیں۔ وہ عدالت کے سامنے داخل ہوگا، سرنڈر کرے گا، اس کی درخواست ضمانت کو قبول کر لیا جائے۔ اب اس کی یہ اسٹریٹجی نکل کر سامنے آ رہی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب کسی طریقے سے وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، کراچی کی عدالت جہاں پر ٹرائل کورٹ چل رہا ہے وہاں پر جا کے سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد ان کی درخواست ضمانت میں توسیع کر دی جائے گی، یا حفاظتی ضمانت تھی وہ تو اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کو اس معاملے میں ضمانت مل جائے گی، اور عدالت یہ دیکھے گی کہ جناب اگر آپ ٹیمپر نہیں کرتے ہیں ایویڈنسز کو، اگر آپ ایویڈنسز کو خراب نہیں کرتے ہیں تو آپ کی درخواست ضمانت ایزیلی قبول کی جا سکتی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا جبران ناصر کا بھی انٹرویو، وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا آج نہیں تو کل ظہیر اور اس کے تمام گھر والے پورا ٹبر گرفتار ہوگا، یہ سب لوگ گرفتار ہوں گے اور یہ پابند سلاسل ہوں گے۔ 2000 کو بازیاب کرایا جائے گا، والدین کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو حوالے کیا جائے گا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی، اور کسی سے اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جناب یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے، اس پر رائے کیا ہے آپ کی؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، انسٹاگرام پر مجھے فالو ضرور کیجیے گا۔ کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کا تو انسٹاگرام پر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔